إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. آج 1441 رمضان کی 7ویں تاریخ ہے اور ہم الحمدللہ سورہ نساء آیت نمبر 140 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی شرارتوں کا بیان ہے. یہ نہیں کر رہے ہیں فون؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم. منافقین کا ایک رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی آیات کی مذاق اڑاتے تھے، اور یہودی جو خاص طور سے قرآن پاک کی مذاق اڑاتے تھے یہ ان کا ساتھ دیتے تھے. اس صورت سے پہلے سورہ نساء سے پہلے سورہ انعام نازل ہو چکی ہے. وہ اگرچہ تلاوت بعد میں آئے گی لیکن نزول کے اعتبار سے پرانی ہے. اس میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ جب کسی مجلس میں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے احکام کی مذاق اڑائی جا رہی ہے تو اس میں انسان کو، ایمان والے کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو فوراً اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے. مگر منافقین ایسا نہیں کرتے تھے. وقد نزل، اور یقیناً نازل ہو چکا، علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں یعنی سورہ انعام میں آ رہا ہے. ان اذا سمعتم، یہ بات نازل ہو چکی ہے. اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا، ان آیتوں کا، فلا تقعدوا، تو مت بیٹھو تم، معہم، ان لوگوں کے ساتھ جو ایسا کر رہے ہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، وہ گھس جائیں، وہ لگ جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں. اور اگر تم آیات کا مذاق اڑایا جا رہا اور پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، بے شک تم، اذن تب تو، مثلہم، ان کے جیسے ہو جاؤ گے. اگر ان کے جیسے ہو جاؤ گے، انہی کے ساتھ بیٹھے رہو گے، یہی مطلب ہے کہ پھر تم منافقت کا شکار ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو، جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین، منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، سب کے سب کو. وہاں جو مذاق اڑانے والے ہیں آیتوں کی براہ راست، کافر، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو ان کا ساتھ دینے والے منافق ہیں وہ بھی جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے. الذین یتربصون بکم، کون ہیں منافق لوگ؟ الذین، ان کی ایک خاص پہچان، جو یتربصون، انتظار کرتے رہتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں. تربص کے معنی انتظار کرنا، لیکن خاص طور سے کس کا؟ کہ کوئی گردش زمانہ میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے. منافق ایمان والوں کے بارے میں یہی انتظار کرتے تھے. الذین یتربصون، جو انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں. فإن کان لکم فتح، پس اگر کان ہوتی ہے، لکم، تمہارے لیے، فتح من اللہ، فتح، فتح ہو جاتی ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے. تو منافق
فوراً ایمان والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں دنیا کے مفاد کے لیے۔ قالوا الم نکم معکم، اور کہتے ہیں الم نکم، کیا نہیں تھے ہم معکم تمہارے ساتھ، ایمان والوں سے کہتے ہیں لہٰذا آپ اس فتح کے اوپر جو جو دنیا کے مفادات ملنے وہ ہم کو بھی دو، غنیمت میں بھی حصہ دو اور عہدے اور مرتبے دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور خدا نہ کرے وَإِن كَانَ، اور اگر ہو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے نصیب کوئی حصہ، یہاں حصے سے مراد غلبہ ہو جائے، وہ غلبہ پالیں۔ قالوا، تو پھر کافروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لیکن کن سے؟ کافروں سے۔ الم نستحوذ، کیا قابو نہیں پا لیا تھا ہم نے، کیا گھیرے میں نہیں لے لیا تھا ہم نے؟ استحواذ کے معنی غلبہ پا لینا، قابو پا لینا، گھیرے میں لینا۔ کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم نے قابو نہیں پا لیا تھا علیکم، تم پر، ہم نے، یہ تو جنگ میں شریک نہیں تھے، تو ہم سے مراد ان کی کیا ہے؟ یعنی ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے تم کو گھیرے میں لے لیا تھا اور تم مارے جانے والے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وَنَمْنَعْ، اور ہم نے بچایا، روکا ہم نے، تم کو من المؤمنین، ایمان والوں سے، ہم نے تم کو ایمان والوں سے بچایا، لہذا تمہیں فتح ہوئی تو اس فتح میں ہم کو بھی حصہ دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، ایسے لوگ جو صرف دنیا کے مفاد پر نظر رکھتے ہیں اور کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کافروں کی طرف کبھی مومنوں کی طرف جھکتے رہتے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ، تو اللہ فیصلہ کرے گا، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بہت سخت دھمکی ہے، اور آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو لسٹ کے مسلمان ہیں وہ بالکل اسی کھاتے کے کہ ہر چڑھتے سورج کے پجاری، جس کو دیکھا، جو پارٹی دیکھی غالب ہو رہی ہے اسی کی طرف چلے گئے۔ جو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو بھی فیصلہ ہوگا ایک بات یاد رکھو، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، سبیلاً، کوئی راستہ۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کافر لوگ جیت جائیں اور ایمان والے نعوذ باللہ ہار جائیں اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے اور کافر جنت میں چلے جائیں، منافق جنت میں چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ منافقوں کا جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن سارے کام کافروں کے کرتے ہیں اور دنیا کے مفاد کی خاطر کبھی ادھر کبھی ادھر جھکتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، اپنے گمان کے اعتبار سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان، کافروں کے ساتھ کافر، جس جماعت کا دور دیکھا اسی کے ساتھ۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ خادعہم، ان کے دھوکے کی ان کو سزا دینے والا ہے۔ پیچھے میں بتا چکا پہلے پارے میں جن الفاظ میں جرم ہوتا ہے انہی الفاظ میں سزا کو بیان کر دیا جاتا ہے عربی میں، اس کو مشاکلہ کہتے ہیں۔ لفظی معنی اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینے کا مطلب دھوکے کی سزا دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اور قیامت کے دن اصل فیصلہ ہو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافقوں کی پہچان، اذا قاموا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کی جانب، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں کسالى، کسمساتے ہوئے، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس دور کے منافقوں کی بات ہے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے مجبور تھے، کیونکہ کوئی آدمی دعوی مسلمانی کرے اور پھر نماز نہ پڑھے اور پھر اس کو مسلمان مان لیا جائے، اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا۔ آج کے ایسے لوگ تو کبھی نماز کے قریب بھی نہیں لگیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے تھے، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی جانب، تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کے ساتھ۔ کیوں؟ یراؤون الناس، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون، اور ذکر نہیں کرتے ہیں اللہ کا، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، اللہ کو نہیں یاد کرتے، اللہ سے محبت ہی نہیں، اللہ کی دل میں عظمت ہی نہیں، اور تھوڑا سا کون سا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے جو ظاہری نماز کے اسباق ہیں بس ان کو دہرا لیتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، لیکن عجیب بات ہے، نہ ان کو اسلام پر یقین ہے نہ اپنے مذہب پر یقین ہے، مذبذبین، لٹکے ہوئے ہیں، بین ذالک، اس کے بیچ میں،
کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کفر کی طرف کبھی ایمان کی طرف۔ لا الہ حقیقت میں لا نہیں ہے یہ الہ اولائی ان کی جانب، ایمان والوں کی جانب، ولا اور نہیں ہے وہ الہ اولائی ان کی جانب یعنی کافروں کی جانب، نہ پورے طور پر ادھر نہ پورے طور پر ادھر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اصل میں ان کو یہ سزا ملی ان کے اعمال کی، تو جس کو اللہ سزا کے طور پر گمراہ کر دے، وہ فلن تجیدہ فلن تو ہرگز تو نہیں تجیدہ تو پائے گا لہو ایسے شخص کے لیے سبیلاً کوئی راستہ۔ دوبارہ سنو، وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، اللہ گمراہ کب کرے گا؟ جب وہ ایسے حالات بنائے گا اپنے لیے تو پھر اللہ بھی اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا، تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء اگر واقعتاً اے منافقو تم ایمان لانا چاہتے ہو تو سنو، لا تتخذوا ہرگز مت بناؤ تم اولیاء دوست، من الکافرین کافروں کو، من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا۔ اور دوست کا مطلب پیچھے بھی بار بار آیا کہ دوست کا مطلب یہ نہیں کہ غیر ایمان والے پڑوس میں تو ان کا پڑوسیت کا حق ادا نہ کیا جائے، وہ سب کچھ کرنا ہے، ان کے ساتھ معاملات ان کے طریقوں کو اپنانا، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا واضح دلیل واضح ثبوت دینا چاہتے ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو اور پھر غیروں کے کام کرتے ہو، تو یہ تو اپنے خلاف خود گواہی کھڑے کر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے، ان المنافقین بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل، فی الدرک درک کے معنی درجہ جگہ، لیکن کون سا درجہ؟ آدمی سیڑھی کے اوپر چڑھتا جائے تو ایک پوڑی ایک سٹیپ کراس کیا، پھر دوسرا پھر تیسرا، تو اوپر کی پوڑیوں کو درجہ کہتے ہیں، لیکن نچلی جانب اترنے لگ جائے تو نیچے ایک درجہ اترا پھر دوسرا، اس کو درکا کہتے ہیں۔ ان المنافقین بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اردو میں چونکہ دونوں کو درجہ ہی کہتے ہیں، من النار کس کے نچلے درجے میں ہوں گے؟ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب جہنم کے درجے ہیں، جی ہاں درجے ہیں جہنم کے، لہا سبعۃ ابواب جہنم کے 7 گیٹ ہیں، 7 اس کے درجے ہیں، اور بعض حضرات نے بعض روایات کی بنیاد پر متعین بھی کیا کہ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس میں تو سچے ایمان والے مگر گنہگار، ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ایک زمانے تک رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے نچلے درجے میں نصارہ، اس کے نچلے درجے میں یہود، اس کے نچلے درجے میں صائبین، اس کے نچلے درجے میں مجوس، اس کے نچلے درجے میں مشرکین، اس کے جو نیچے درجہ ہے سب سے نیچے کا درجہ اس میں منافق۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضمیر فروش لوگ ہیں۔ وَلَن تَجِدَ اور تو نہیں ہرگز پائے گا لہم ایسے لوگوں کے لیے نصیراً کوئی مدد کرنے والا۔ لیکن اللہ کی شان اس قدر منافقت کے باوجود اب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ مگر بے شک مگر الَّذِينَ وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی، اپنے حال درست کر لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور خالص کر دیا انہوں نے دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے، اپنی عبادات اپنا دین اللہ کے لیے خالص کیا، اور جو پہلے منافقت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، جو ایمان والوں کو ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا، دنیا اور آخرت میں جو وعدے ایمان والوں کے لیے وہ ان کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ منافق تھے، جو کٹر قسم کے لوگ تھے، وہ تو اسی منافقت کے ساتھ رہے، کچھ منافقت کے ساتھ مر گئے جس طرح عبداللہ ابن ابی منافق، اور کچھ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے تو وہ آخری وقت میں پھر پورے جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر کوئی ایران کی طرف بھاگ گیا اور کوئی روم کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن یہ گنتی کے چند لوگ ہیں، باقی اکثر لوگ ان ترغیبات کے بعد ایمان لے آئے اور سچے پکے ایمان والے ہو گئے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ کچھ حضرات کا انشاءاللہ سورہ توبہ میں تذکر آئے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ اور ان قریب یؤتی دے گا اللہ المؤمنین ایمان والوں کو اجرا عظیما بہت بڑا اجر دے گا،
تو جب سچے ایمان والوں کو دے گا تو منافقت چھوڑ کر جو سچے مومن ملیں گے بن جائیں گے تو ان سب کو ملے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چند آیتوں کے بارے میں کہ یہ مجھے بڑی پسند ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل کیا کرے گا اللہ بعذابکم تم کو سزا دے کر۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، کفر اور شرک اور منافقت کرنے والوں، تمہارے لیے جو سزا مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دے کے کیا ملے گا؟ اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ ما یفعل کیا کرے گا اللہ بعذابکم تم کو سزا دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر کرو وآمنتم اور تم ایمان لے آؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے شکر کرو اور پھر ایمان لے آؤ، واو چونکہ عربی میں مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، ایمان لے آؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ، نیک بندے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن شکر کرنے والا۔ میں پیچھے بتا چکا جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد قدر کرنے والا، اللہ بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ اور دل سے کون مومن ہوتا ہے؟ علیمن، اللہ جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بہت کھول کھول کر کے بیان کیا گیا منافقوں کی باتوں کو۔ کیوں بیان کیا گیا منافقوں کی باتوں کو؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اسی کو آگے اس سے ملتا ہوا مسئلہ کہ کسی کی برائی کی بات کو کھول کر بیان کرنے کی اجازت ہے، فرمایا نہیں کرنا چاہیے، مگر مظلوم کو اجازت ہے، وہ اپنے ظلم کی دہائی دے سکتا ہے۔ لا يحب پسند نہیں کرتا اللہ الجہر، جہر کے لفظی معنی زور سے بولنا، لیکن یہاں مراد ہے ظاہر کرنا، بالسوء برائی، بری بات کو، من القول برائی کو، من القول بات میں سے، جو بری بات ہے اس کے ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی کا عیب دیکھا اس کو چھپاؤ، الا من ظلم مگر وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہے، تو جس نے ظلم کیا اس ظالم نے برائی کی، مظلوم کو اجازت ہے کہ اس کی برائی کو بیان کرے، دہائی دے تاکہ وہ ظلم سے بچ سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، یعنی اشارہ دیا کہ مظلوم کو اصل تو اللہ کو سنانا چاہیے، علیماً جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مظلوم جب ظالم کے ساتھ ویسی ہی باتیں کرتا ہے جس طرح ظالم کرتا ہے کہ میں تجھ سے نمٹ لوں گا، تو اللہ فرماتا ہے اب تو جان، تیرا کام جانے۔ لیکن جب وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق انتقام لیتا ہے۔ اس لیے آگے اور ترغیب کہ نہیں، مظلوم اگر نہ ہی ظلم کی دہائی دے اور اللہ ہی کے سامنے اپنا دکھڑا پیش کرے تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی کو، او تخفو یا چھپاؤ گے تم ہو اس کو، یعنی ظاہر کر کے نیکی کرو، چھپا کر کے کرو، او تعفو یا معاف کر دو، عن سوء ان برائی کو، کسی نے ظلم کیا اس کو معاف کر دیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان عفوا ہے معاف کرنے والا، قدیرن قدرت رکھنے والا۔ اللہ کی یہ صفت کیوں آئی؟ کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اخلاق اپناؤ، تو اشارہ کیا کیا گیا کہ اللہ اتنی قدرت رکھنے والا پھر بھی معاف کرتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے ظلم کو طاقت کے باوجود معاف کر دے اور انتقام نہ لے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، بعض لوگ کافر صرف ان کو کہتے ہیں کہ جو مکمل طور پر دین کو نہ مانے۔ اگلی آیت میں منافقوں کی شرارتوں کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نہ، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا کوئی کہے نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ رسول اللہ کو مانتا ہوں، اور کوئی کہے کہ میں ایک نبی کو مانتا ہوں مگر دوسرے کو نہیں مانتا ہوں وغیرہ۔ سب لوگ ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا پورے دین کا انکار کرنے والا، چونکہ ایک کا انکار گویا پورے کا انکار ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ وہ فرق کرے، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم ایمان لائے بعض پر،
بعض کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے بعض نبیوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کتابوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کچھ احکام کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، ظاہری الفاظ بعض انبیاء۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنائے بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے بیچ میں سبیلاً، کوئی راستہ، یعنی کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی راستہ، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ اولئک هم الکافرون حقا، ایمان والو دھوکہ نہیں کھانا، اولئک یہی لوگ، ہم یہی لوگ، الکافرون کافر ہیں، حقا پکے، بالکل ان کا کفر پکا ہو چکا ہے، ان کو دھوکے سے تم مسلمان نہیں سمجھنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کچھ تو مانتا ہے وہ، نہیں، کچھ ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان تبھی ہوگا جب سارے دین کو مانے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، عذابا مہینا ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں مومن کون ہیں؟ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے سارے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور انہوں نے فرق نہیں کیا، تفریق نہیں کی، بین احد منہم انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی، کہ کسی نبی کو کہے مانوں گا اور کسی کو نہ مانے۔ اولئک سوف یؤتیہم، یہ ہیں وہ لوگ، سوف یؤتیہم ان قریب دے گا اللہ ہم ان کو، اجورہم ان کے اجر، یہ پکے مومن ہیں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، لیکن پکے مومن ہوں اس کے باوجود بھی چھوٹی موٹی لغزشیں ضرور ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کرے گا۔ سورت ختم ہونے کو آئی، شروع میں بیان چل رہا تھا یہودیوں کا، اہل کتاب کا، پھر اچانک ان کے شاگردوں یعنی منافقوں کا تذکرہ آ گیا، اور یہاں تک ان کا تذکرہ بار بار آیا، آخر میں پھر یہود کا، اور ان کے ساتھ پھر آخر میں عیسائیوں کا بھی تھوڑا تذکرہ آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان والوں ہوشیار رہو، کہیں اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہودی اور عیسائی مبتلا ہو گئے تھے۔ یسألوکا، سوال کرتے ہیں، کا آپ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل الکتابی اہل کتاب، چاہے یہودیوں چاہے عیسائیوں، لیکن خاص طور سے یہودی چونکہ آگے تذکرہ ان کا ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزلا، کہ اتاریں آپ، علیہم ان پر، کتابا من السماء، کوئی کتاب، من السماء آسمان سے۔ یہ ان کا سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح مکہ کے مشرکوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ہی پر قرآن کیوں اترتا ہے، ہم سب کے نام پر آسمان سے کوئی کتاب یا دوسرا معنی کوئی چٹھی کیوں نہیں آتی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب تختیوں پر لکھی ہوئی لے کر آئے تھے، یہی ترجمہ اکثر مفسرین نے کیا، اس طرح آپ ہمارے سامنے کوئی کتاب کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ ان کا نیا سوال نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں۔ کیا سوال کیے؟ فقد سألوا، فقد تو یقیناً، سألوا انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر زیادہ بڑے، من ذالک اس سے، کیا بڑا سوال کیا تھا؟ ایک دو سوال۔ فقالوا ارنا اللہ، چنانچہ انہوں نے کہا تھا، اری دکھائیے آپ، نا ہم کو، اللہ اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا۔ وہ 70 لوگ جو طور پر گئے تھے انہوں نے کہا تب تک نہیں مانیں گے جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو پکڑا ان کو ایک کڑک نے، بجلی کی کڑک، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ثم اتخذوا العجلہ، پھر اتخذوا انہوں نے بنایا تھا، ایک اور جرم ان کا سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اس کے پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا العجلہ، بنایا انہوں نے بچڑے کو، کیا بنایا؟ الہا معبود چھپا ہوا ہے، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد اس کے بعد، ما کہ بعدہ کے بعد ما ہے تو مانا کہ، جاءت آ چکی تھی، ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، واضح احکام آ چکے تھے، پھر بھی بچڑے کی پوجا شروع کر لی، تفصیل گزر گئی۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے معاف کر دیا، عفونا ہم نے معاف کیا، عن ذالک اس جرم کو بھی، لیکن اس کی تفصیل گزری کیسے معاف کیا تھا۔ جو براہ راست پوجا کرنے والے تھے ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، قتل بھی ہوئے، انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا، زبردست دلیل اور زبردست غلبہ، ان کو زبردست ثبوت دیا جس کو مانا انہوں نے،
اس طرح کے بیہودہ سوال اس کے باوجود بھی کرتے رہے۔ تو اگر آپ سے سوال کر رہے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور پہاڑ کو بھی، میثاقہم، ان کے پکے وعدے کے ساتھ، یعنی ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے۔ کب؟ جب تورات آ گئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو طور پہاڑ کو کہا گیا کہ ابھی تم پر گرا چاہتا ہے ورنہ پکا وعدہ کرو۔ تب انہوں نے مجبوری کے طور پر تورات کو مانا، ورنہ تب تورات کو بھی انہوں نے کب مانا؟ کہتے تورات کی طرح کتاب اللہ مانیں گے۔ وَقُلْنَا، اور یاد کرو پھر ہم نے ان سے کہا، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، جھکتے ہوئے۔ یہ بہت بعد کی بات، جب فلسطین فتح ہوا تو ان سے کہا گیا کہ عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، مگر گزر چکا کہ یہ اکڑتے ہوئے۔ ان کو کہا تھا کہ توبہ کرتے ہوئے جاؤ، لیکن یہ اور کچھ بکواس کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور کچھ بیہودہ کلمات کہتے ہوئے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرو، سنیچر کے دن کوئی کاروبار مت کرو۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلیا شہر کے لوگوں نے مچھلیاں پکڑی، پھر بندر بنے، وہ گزر گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا ہم نے ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، گاڑا وعدہ، پکا وعدہ۔ یہ چند شواہد پیش کیے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو تاریخ تو ان کے جرموں سے بھری ہوئی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پھر کیا ہوا ان کے بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، ان کے وعدے کو، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بھی، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق طور پر قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، کیا کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو بھرے ہوئے، غلف پیچھے گزر چکا، اغلف کی جمع بند، اور دوسرے معنی تھیلے، یعنی ہدایت کے تھیلے ہیں یا بند ہیں، پردے میں ہیں۔ اب ہمارے دلوں کے اندر اس یہودیت کے سوا کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ گزر گیا، ابھی یہ مضمون چل رہا ہے، بیچ میں جملہ معترضہ ہے، آگے آ رہا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پر، بہتان عظیما، بہت بڑا بہتان۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے اور ایک بات بچی ابھی، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ بے شک ہم نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو، وہی مسیح، وہی عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، اِنَّا قَتَلْنَا، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ کام کرنے کی وجہ سے ہوا کیا؟ میں جلدی جلدی ترجمہ کرتا رہتا کہ پیچھے جوڑے۔ اکثر نے کہا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ کیوں؟ آگے یہی لفظ آ رہا ہے، ان کے ان جرموں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، تو لعناہم چھپا ہوا ہے، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لیکن ان کی دو باتوں کو بیچ میں روک کر کے جملہ معترضہ کے طور پر جواب دیا گیا۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلف ہیں، یا تو پردے میں ہیں، اور یا یہ ہے کہ ہدایت کے تھیلے ہیں، اب اس میں کچھ گھس ہی نہیں سکتا ہے۔ جواب دیا، یہ پردے میں بھی نہیں اور ہدایت سے لبریز بھی نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ بل طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علیہ، ان دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے آپ کو ہدایت کی بات نہیں سنتے۔ چنانچہ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے ہیں یہ الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ تھوڑا سا کا مطلب بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، اور یہ معنی بھی کہ جو اپنے طور پر یہودی بنے ہوئے ہیں وہ بھی چند چیزوں کو مانتے ہیں، باقی کو مانتے نہیں ہیں۔ کم لوگ ایمان لائے مگر کم لوگ۔ ایک دوسری بات کا بھی بیچ میں روک کر جواب دیا، حالانکہ پوری بات نے اس سے پہلے جواب دیا۔ وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مسیح حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، جو اللہ کے رسول تھے، انا قتلنا، بے شک ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک نے بیچ میں روکا، یہ ان کا دعویٰ ہے مگر انہوں نے قتل نہیں کیا، حالانکہ اور باتوں کا بیچ میں جواب نہیں دیا، ان دو باتوں کا۔ ایک کہا تھا کہ ہمارے دل ہدایت کے تھیلے ہیں، فرمایا جھوٹ بولتے ہو، ہدایت کے تھیلے نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ دوسری بات کہی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ورنہ جھوٹ، قتل نہیں کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے، ہو ان کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی چڑھایا انہوں نے، ہو ان کو۔ یہ دو باتیں کیوں کہیں؟ اس لیے کہ کچھ ان میں سے یہ کہتے تھے کہ کم سے کم ہم نے سولی چڑھایا تھا،
اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں قتل ہی کر ڈالا تھا، قتل کا مطلب کسی طور پر بھی جان لی۔ یہودی کہتے تھے ہم نے قتل کر دیا، اور عیسائی کہتے تھے کہ سولی پر چڑھے مگر بعد میں زندہ ہوئے اور چلے گئے آسمانوں کے اوپر، وہ دونوں جھوٹے۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، اور قتل کرنا تو دور کی بات، سولی پر چڑھایا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان کو شبہ میں ڈالا گیا، شبیہ مشابہ بنایا گیا، لہم ان کے لیے۔ مشابہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفصیل حدیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں الگ الگ آئی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہی ایک نے قربانی دی، وہ پیش ہو گئے اور اللہ نے ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی اور انہوں نے ان کو ہی شہید کر دیا اور کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ لیکن اس سے زیادہ جو انہی کی کتابوں سے ثابت ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ہی ایک بندے کو شمعون قرینی کو سولی پر چڑھا دیا اور یہ سوچتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا۔ اس کو کیسے سولی پر چڑھایا ہماری تفسیر کی کتابوں میں الگ الگ لکھا ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے کہا کہ ان کو شبہ میں ڈالا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہ قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے۔ پھر ہوا کیا؟ ابھی آگے آ رہا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قضیے کے بارے میں، لفی شک منہ، بے شک وہ ضرور بضرور اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے۔ خود یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے قتل کیا تو ہمارا آدمی شمعون قرینی کہاں گیا۔ دوسرے لوگ بھی شک میں ہیں، کوئی ان کے پاس یقینی بات نہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس بھی اس بارے میں من علم، کوئی علم، کوئی حقیقی جانکاری ان کے پاس نہیں ہے۔ الا اتباع ظن، بلکہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ تو یقینی بات کیا ہے، پکی بات کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قطعا نہیں قتل کیا، بلکہ اب بحث چل رہی ہے کہ قتل نہیں کیا، تو بلکہ کا مطلب قتل کے علاوہ کچھ معاملہ اور ہوا۔ کیا ہوا؟ رفعہ اللہ، ان کو اٹھایا اللہ نے، الیہ اپنی جانب۔ بڑے اندر کے کالے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ان کے درجے اونچے کیے، تو نعوذ باللہ بات چل رہی تھی قتل کی، تو اگر وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے تو پھر ان کے درجے نیچے گر جاتے، لیکن وہ قتل نہیں ہوئے اس لیے ان کے درجے اونچے ہو گئے۔ بھئی بحث ہے کہ ان کو قتل کیا، تو قرآن نے کہا بلکہ معاملہ کچھ اور ہوا۔ تو کیا ہوا؟ قتل نہیں کر سکے، رفع اٹھا لیا ہو ان کو اللہ نے الیہ اپنے جانب، آسمانوں پر چلے گئے۔ اور یہی امت کا عقیدہ ہے، قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ اس امت میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انکار صرف مرزا قادیانی نے کیا تاکہ میں عیسیٰ بن سکوں، اس کے بعد اب بہت لوگ کر رہے ہیں، اور ساون کے کیڑوں اور مینڈکوں کی طرح ٹرے کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، اور ہوتا رہے گا اس طرح۔ حدیث میں پیشن گوئی ہے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ امت کا یہی عقیدہ ہے، زندہ آسمان پر چلے گئے، قیامت سے پہلے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر ایک زمانے تک حکومت کریں گے دنیا پر عدل و انصاف کی، اور پھر حج کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، پھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ وہ کیسے آسمانوں پر چلے گئے؟ ایک آدمی، زندہ آدمی، روح مال جسد آسمانوں پر چلا گیا، فرمایا اللہ لے گیا نا۔ ان کا سارا مسئلہ ہی عجیب ہے۔ دیکھیے وہ پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس وقت میں تم کو حیرانگی نہیں ہوئی، اور جب پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بات کرنے لگے، اس وقت تم کو حیرانگی نہیں ہوئی۔ اللہ غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرنے لگے، کیا وہ حیرتناک بات نہیں تھی؟ عزیزاً، اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر ضرور بضرور وہ ایمان لے آئے گا، بھی ان پر، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ اور ایک تفسیر اپنی موت سے پہلے۔ اپنی موت سے پہلے کا مطلب ایک اہل کتاب، یہودی ہو یا عیسائی، جب آخری وقت میں موت کا منظر دیکھتا ہے، موت کے فرشتے دیکھتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ وہ بیہودہ باتیں کرتا تھا ان کا انکار کرتا ہے، صحیح طور پر ان پر ایمان لاتا ہے، مگر یہ تب لاتا ہے کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یکون ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہم، ایسے لوگوں کے خلاف، شہیداً، گواہی دینے والے۔ تو
دوسری بات، دوسری تفسیر کہ نہیں، ہر ایک یہودی اور عیسائی اہل کتاب ایمان لے آئے گا قبل موتی ہی، یہ صحیح ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی، وہ زندہ موجود ہیں، آسمانوں پر گئے، قیامت سے پہلے آئیں گے اور دنیا میں دین پھیلائیں گے۔ اس وقت میں جو اہل کتاب زندہ رہے گا وہ ضرور بضرور ان پر ایمان لا کر کے پکا سچا مومن بن جائے گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بات اوپر سے چل رہی تھی وہ بھی چل ہی رہی تھی، یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر دو باتوں کا جواب دیا۔ ایک یہ کہ ان کے دل ہدایت کے تھیلے نہیں بلکہ اللہ نے ان پر مہر لگا رکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا، جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر وہ بات ابھی چل رہی تھی، وہ کون سی بات؟ تو ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، پھر یہاں جوڑو فَبِظُلْمٍ، تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، مِنَ الَّذِينَ، کن کے؟ ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہوئے، تو کیا ہوا؟ ہم نے وہاں کہا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، لیکن یہاں جوڑ لیں تو ہم نے ان کاموں کی وجہ سے کیا ہوا؟ حرمنا علیہم، حرام کر دیا ہم نے، علیہم ان پر، طیبات، وہ پاک چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں، یہ ہم نے ان کے گناہوں کی ان کو سزا دی۔ اور اسی میں کہا گیا کہ اونٹ کا گوشت بھی ان پر حرام ہوا، مچھلی کی کچھ قسمیں بھی حرام ہوئیں، حلال جانور کے بھی کچھ حصے ان پر حرام ہوئے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں آ رہی ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیراً بہت زیادہ، خود تو دین پر چلتے نہیں، دوسروں کو دین سے روکتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے لینے کی وجہ سے، الربا، سود، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، عنہ، اس سے، سود کے لینے سے۔ کیا ہوا؟ وہ اوپر کہ ان کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی۔ سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، بڑی حیرت ناک بات، آج بھی پوری دنیا کے اندر سود کی وبا یہودیوں کی وجہ سے ہے، اور یہودیوں سے بڑی کوئی سود خور قوم نہیں ہے، مگر آج کی بائبل میں بھی سود کی حرمت موجود ہے، اور یہودیوں پر سود حرام کیا گیا، آج کی بائبل میں بھی موجود ہے، مگر نہیں مانتے اپنی کتاب کو۔ وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے، أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں کو، بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے، دھوکے سے، فراڈ سے، مکر سے، آج بھی یہودی کھاتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ان کاموں کی وجہ سے تو ہم نے ان کو محروم کیا اپنی نعمتوں سے، اور اصل سزا آخرت کی، وہ کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، لِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے، یہ یہودی کافر ہو گئے، منہم، ان میں سے، جو کفر کرنے والے، عذاباً علیماً، دردناک عذاب۔ لیکن جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں یہودیوں میں سے، اس طبقے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک طبقے کو اللہ ایمان نصیب کرے گا، لیکن الراسخون، لیکن وہ لوگ، الراسخون، حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ، شاہ ولی اللہ، جو علم پر قائم، جو قائم ہے فی العلم، علم میں، اور الراسخون، جو پختہ ہیں فی العلم، علم میں، ان لوگ، منہم، ان میں سے، جو بھی علم میں پختہ ہیں، جو علم پر قائم ہیں، آج بھی یہودیوں میں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، ان چیزوں پر، انزل الیک، جو آپ کی جانب نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، یہ وہ طبقہ ہے جو ایمان لاتا ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے تو کیا ہی کمال کے لوگ ہیں۔ یہ کمال کے لوگ کس کا ترجمہ ہوا کہ سب الفاظ ہیں واو کے ساتھ، مؤتون الزکاۃ اور مؤمنون، لیکن یہ بیچ میں آیا مقیمین، تو عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں امدح المقیمین کا ترجمہ ہوا، اور نماز قائم کرنے والے تو ہیں ہی کمال کے لوگ۔ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو ہم عنقریب دیں گے بہت بڑا اجر۔ انا اوحینا الیک، ابھی ان کا وہ اعتراض باقی ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا اعتراض تھا ان کا کہ آپ ہمارے پاس ویسی کتاب کیوں نہیں لاتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تورات کی طرح تختیوں پر لکھی ہوئی ویسی کتاب لائیے۔ فرمایا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی، وہ تمہیں یاد رہی، جو اور انبیاء کرام کی طرف وحی نازل ہوئی وہ تمہیں بھول گئی؟
انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے وحی کی الیکا آپ کی جانب، کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی لا نوح حضرت نوح علیہ السلام کی جانب، والنبیین اور دوسرے نبیوں کی جانب، من بعدہ ان کے بعد، واوحینا اور جس طرح کہ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی جانب، و اسماعیل علیہ السلام الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جس طرح ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب، والاسباط اور ان کے خاندان کے دوسرے نبیوں کی جانب، وعیسیٰ اور خود جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ہم نے وحی کی، وایوبا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جانب، اور یونس علیہ السلام کی جانب، اور ہارون علیہ السلام کی جانب، وسلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب، وآتینا داود زبورا اور ہم نے دی حضرت داود علیہ السلام کو زبور، تو کیا ان کا بھی تختیوں پر لکھا جانا ہے ثابت؟ جس طرح ان کی طرف وحی نازل ہوئی، وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب یہ وحی نازل کی جو آپ کے دل کے اوپر اتری، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور یہ تو چند نبیوں کی بات ہے کہ جس طرح ان کی طرف وحی نازل ہوئی اس طرح آپ کی طرف بھی نازل ہوئی۔ کتنے نبی ہیں؟ رسولن، کتنے نبی ہیں؟ قد قصصناہم، ہم نے بیان کیا ان کا، علیکہ آپ کے سامنے، من قبل اس سے پہلے، ورسولن اور کتنے ہی نبی ہیں، لم نقصصہم علیک، ہم نے نہیں قصہ بیان کیا ان کا، علیکہ آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام مگر کہاں کہاں کون کون آئے اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتائی گئی اور آپ نے امت کو بھی نہیں بتائی، تو ان کی جانب جو وحی نازل کی گئی تو کیا سب کو تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب دی گئی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ کے ساتھ تکلیما، زبردست طریقے سے۔ ان کو ایک الگ اللہ نے شرف عطا فرمایا، ایک تو تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب عطا فرمائی، دوسرے اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، تو ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوا تو سب کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور کتنے نبی ہم نے بھیجے، مبشرین، اس حال میں یعنی سب سے پہلے میں نکال رہا ہوں، ارسلنا، کتنے نبی بھیجے ہم نے، یا اوحینا بھی، اور ہم نے وحی کی ان رسولوں کی جانب، مبشرین جو خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے والے ہیں، لئلا یکون للناس، یہ انبیاء کرام کا سلسلہ کیوں چلایا؟ لئلا، تاکہ نہ رہے، یکون نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی دلیل، بعد الرسل رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ لوگ قیامت کے دن کہہ سکتے تھے کہ خدایا عہد الست جو تو نے ہم سے لیا تھا وہ تو ہم بھول گئے، لیکن اگر تو بعد میں رسول بھیجتا تو ہم تجھے مانتے، ہم نے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ ہے غالب، غالب ہے، جس طرح چاہتا ہے اس طرح وہی بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے تب بھیجتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ رسول بھیجتا ہے۔ حکیماً، حکمت والا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، یہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ ابن جریر نے روایت نقل کی کہ یہ سب باتیں یہودیوں کو سنائی گئی اور یہودی ان کے سن کر کے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ سب کچھ راز ان کو معلوم ہے، مگر اس کے باوجود وہ بدبخت بدقسمت یہ کہتے ہوئے اٹھے، لا نشہد بنبوتک ابدا، ہم تیری نبوت کی کبھی گواہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نہیں دیتے ہو، نہ دو نا، یہ ابن جریر کی روایت۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزلہ، جو اتارا اللہ نے الیک آپ کی جانب، انزلہ بعلمہ، اتارا اس کو اللہ نے بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ۔ علم کے ساتھ مطلب جو اللہ نے اتارا، جیسے اتارا اس کو اللہ جانتا ہے، اور دوسرا جو آپ کے اوپر وہی اتری اس میں اللہ کا علم، اس کے فرمودات ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، اور اللہ گواہی دیتا اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ شہیداً گواہی دینے کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا، اصل بات یہ ہے کہ جس کو ماننا نہیں ہے وہ کچھ بھی سنا لو اس کو، کیسے بھی سمجھا لو وہ مانے گا نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا اور قسم کھا کے ڈٹ گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، وصدوا عن، یہ قسم کھا کے ڈٹ گئے، میں نے اس کا ترجمہ کیا کفروا کا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ثبتوا علی کفرہم، اپنے کفر پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا، کفر مرکب ہو گیا، مجرد نہیں۔
وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، قد ضلوا وہ بھٹک گئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور کفر کے بعد ظلم بھی کیا، کفر اور ظلم کا مطلب شرک کیا اور اس کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا، یہ بڑا ظلم، اور لوگوں پر ظلم ڈھائے، لم یکن اللہ ہرگز اللہ ایسا نہیں لیغفرا کہ وہ بخشش کرے لہم ان کے لیے، ولا لیہدیہم اور ہرگز اللہ ایسا نہیں کہ دکھائے چلائے ہم ان کو طریقاً کسی راستے پر۔ اصل میں ایسے لوگ پھر اللہ کی طرف سے محروم ہو جاتے ہیں ہدایت سے، ان کو کسی راستے پر اللہ نہیں چلائے گا، الا طریقہ جہنم مگر جہنم کا راستہ ان کو دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ بات، وکان اور ہے ذالک یہ بات، یعنی ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا، کوئی کہ اتنے خوبصورت چہرے اتنے بڑے بڑے لوگ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ بات ہے علی اللہ اللہ پر یسیرن آسان، کوئی مشکل نہیں۔ تو آخری بات اور آخری پیغام ساری دنیا کو مخاطب کر کے سورت ختم ہونے لگی، یا ایھا الناس، وہی تلخیص مضمون کا انداز، اور ساری دنیا کے لوگوں، قد جاءکم یقیناً آ چکے ہیں، کم تمہارے پاس، الرسول وہ زبردست رسول، متعین رسول، الف لام لگا ہوا ہے، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالحق سچ لے کر آ چکے، حق لے کر آ چکے ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو ایمان لے آؤ ساری دنیا کے لوگوں، اگر ایمان لاؤ گے، یکن پوشیدہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یکن ہوگا وہ ایمان لانا خیرن بہتر لکم تمہارے لیے، یا نبیوں کے مطابق وقصدو اور ایمان لاؤ اور ارادہ کرو خیرن نیکی کرنے کا لکم تمہارے لیے، پہلی بات مجھے زیادہ پسند ہے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ، بے شک للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں والارض اور جو کچھ زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ مطلب اگر تم کفر کرو گے اللہ کا کیا بگڑے گا، اللہ کا کیا نقصان ہوگا، ساری کائنات اللہ کی ہے، اور جو کفر کرے گا علیمن اللہ جاننے والا، وہ چھپے گا نہیں، تو ڈھیل کیوں دے رہا ہے، سزا کیوں نہیں دیتا، حکیمن حکمت والا، اس کی حکمت کے راز کو وہی جانتا ہے۔ یا اہل الکتاب او اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، یہاں تک براہ راست مخاطب تھے بار بار یہودی، یہاں سے آگے اہل کتاب سے مراد عیسائی مخاطب ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے، فرمایا او عیسائیو تم بھی عقل کے ناخن لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی وہ گستاخیاں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بدکاری کی اولاد ہیں اور ہم نے ان کو قتل کر دیا اور کیا کیا، ہم نے ان کے تمام بیہودہ باتوں کا جواب دے دیا، مگر تم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں حدوں کو کراس کر گئے، انہوں نے تو نعوذ باللہ ان کی توہین میں حدیں کراس کی اور تم نے ان کے احترام میں حدوں کو کراس کر دیا، کیا کیا، یا اہل الکتاب او کتاب والو عیسائیو، لا تغلو حدوں کو کراس نہ کرو، فی دین تغلو غلو کرنا، حدوں کو پار کر دینا، حدوں کو پار نہ کرو، فی دینکم اپنے دین کے بارے میں، ولا تقولوا اور یہی جملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا نہ کرو کہ مجھے خدائی کے مرتبے تک نہیں پہنچا دینا، ولا تقولوا اور مت کہو تم علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق بات، انما المسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں، انما المسیح بے شک حضرت مسیح عیسیٰ، انہی کا مسیح ان کا لقب ہے، عیسیٰ ان کا نام ہے، یا عیسیٰ لقب ہے اور مسیح ان کا نام، دونوں انہی کے نام ہیں، ابن مریم جو مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ وہ اللہ کے رسول تھے، بس رسول ہی رہنے دو، رسول اللہ کہو اللہ مت کہو، وَكَلِمَتُهُ اور وہ اللہ کے کلمہ تھے، کلمہ کا مطلب اللہ کی خاص قدرت سے اور اس کا کلمہ کن ہو جا اس سے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش میں والد شامل نہیں تھے، القاها الی مریم اللہ نے وہ کلمہ ڈالا تھا الی مریم حضرت مریم علیہ السلام کی جانب، دیکھیے علیہ السلام کا لفظ خاص ہے انبیاء کرام کے لیے، اس لیے کبھی کبھی ہم حضرت مریم کے ساتھ رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ عرف میں ان کو ساتھ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں بھی کہہ دیتا ہوں
القاہا اللہ نے ڈالا تھا وہ کلمہ الی مریم حضرت مریم کی جانب، یعنی اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو امید ہوئی، وروح منہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح تھے، یعنی باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے براہ راست۔ بس اتنی بات ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ فآمنوا باللہ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے سارے رسولوں پر، جس طرح باقی رسول ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اور پھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء تشریف لا چکے، ان پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا اور مت کہو تم ثلاثہ، تین نہ کہو۔ عیسائیوں میں الگ الگ فرقے بن گئے تھے، کوئی کہتا تھا خدا تین ہے اور آج بھاری تعداد انہی کی ہے۔ تین میں کون کون؟ پھر ان میں بھی دو طبقے، ایک کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اور حضرت حق جل مجدہ دو اور حضرت مریم تین، اور ایک طبقہ کہتا ہے حضرت جبرائیل روح القدس تیسرے خدا۔ مت کہو تین خدا، انتہو باز آ جاؤ، یکن خیر لکم ہوگا وہ تمہارے لیے بہتر، یہی زیادہ مناسب۔ انما اللہ الہ واحد انما بے شک اللہ الہ واحد ایک ہی معبود ہے، مت تین کہو۔ سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد پاک ہے اس کی ذات ان اس بات سے یکون کہ ہو جائے لہو اس کے لیے ولد کوئی اولاد، اس کا ان یکون لہ ولد اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی ذات پاک ہے، اس کے لیے اولاد کا ہونا عیب کی بات ہے، کیا بےہودہ بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارسازی کے اعتبار سے، کام بنانے کے اعتبار سے، سب کی ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کو بیٹا بنانے کی۔ الیاذ باللہ کیا بات کر رہے ہو۔ لن یستنکف المسیح یہ بات سن کر کے عیسائیوں کو ایک بات پر حیرت ہوتی تھی کہ حضرت عیسیٰ اتنے جلیل القدر، بے شک پیغمبر مگر پیغمبر، تو ہم ان کو اللہ کا بندہ کہہ دیں۔ اور آج بے شمار مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور پھر ہم ان کو اللہ کا بندہ کہیں۔ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا نا عبدہ، معراج پر گئے تب بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو بندہ بنائیں۔ ان مخلوق کا کمال یہی ہے کہ وہ خالق کا بندہ بنے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آتی۔ لن یستنکف ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، سبکی محسوس نہیں کرتے۔ المسیح حضرت مسیح علیہ السلام اس بات سے یکون کہ ہو جائے وہ عبدا للہ بندے للہ اللہ کے، وللملائکۃ اور نہیں عار محسوس کرتے بندہ ہونے سے الملائکۃ المقربون مقرب فرشتے، قریب کیے ہوئے فرشتے، جبرائیل میکائیل، وہ بھی اللہ کا بندہ بننے سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ ومن یستنکف اور جو کوئی شرم محسوس کرے گا عن عبادتہ اس کا بندہ بننے سے، ویستکبر اور اکڑے گا، فسیحشرہم تو اللہ جمع کرے گا ہم ان کو الیہ اپنے پاس، جمیعاً سب کے سب کو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہوگا۔ فاما الذین آمنوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فیوفی تو پورا پورا دے گا اللہ ہم ان کو، اجورہم ان کی مزدوری، ان کا اجر، ویزیدہم اور بندہ کیا اور اس کے عمل کیا، وہ تو مزدوری ملی، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ہم ان کو اللہ من فضلہ اپنے خاص فضل سے، اپنے فضل سے الگ سے عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور رہے وہ لوگ الذین جنہوں نے استنکفوا شرم محسوس کی تھی، عار محسوس کی تھی اللہ کا بندہ بننے سے، واستکبروا اور اللہ کے بندہ بننے سے کے مقابلے میں اکڑ گئے تھے کہ ہم بندہ بن جائیں، فیعذبہم تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذابا علیما دردناک عذاب، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیا کوئی کام بنانے والا، ولا نصیرا اور نہیں پائیں گے کوئی مدد کرنے والا۔ میں پہلے پارے میں بتا چکا کہ ولی اور نصیر دونوں قریب المعنی ہیں، ولی کے معنی زبانی حمایت کرنا اور نصیر کے معنی عملی طور پر مدد کرنا، اور معنی بھی ہیں۔ پھر سارے دنیا کو مخاطب کر کے آخری بات بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الناس اے ساری دنیا کے لوگوں، قد یقیناً جاء آ چکی کم تمہارے پاس، برہان ایک زبردست دلیل آ چکی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان ایک ثبوت آ چکا ہے،
جس کے بعد تم انکار نہیں کر سکتے، تم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ وہ برہان اور وہ ثبوت اور وہ دلیل کون ہے؟ وہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے الیکم تمہاری جانب ساری دنیا کے لوگوں نورا مبینا واضح نور کو اتارا۔ حضور برہان ہے اور آپ کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے نور کو، جو اترنے والا ہے وہ نور ہے۔ وہ کون ہے؟ سب کہیں گے قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ کیوں؟ قرآن کا انداز یہ ہے کہ جو بات ایک صورت میں کہی جاتی ہے دوسری میں مزید اس کو دہراتا ہے، یاد دلاتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ آگے بھی یہ لفظ آ رہا ہے نور مبین کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے بِاللَّهِ اللہ پر، اللہ کو مان گئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کو۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اعتصام کیا اردو میں پورا معنی لازمانہ کولی بھر لی، جپھا مار لیا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ تو داخل کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو فی رحمت مہربانی میں منہ اپنی جانب سے، جو اس کی مہربانی ہے، جنت ہے، اس میں پہنچائے گا۔ وَفَضْلٍ اور اپنے فضل، اپنی طرف فضل میں ان کو داخل کرے گا، جنت میں مہربانی میں اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ رہنمائی کرے گا ان کی الیہ ان اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہدی چلائے گا، ہم ان کو الیہ اپنی جانب، کس پر چلائے گا؟ صراطا مستقیما سیدھے راستے پر۔ قرآن کا انداز بوری بھر کر کے مسائل نہیں پیش کرتا ہے، مسائل کو لسٹ کے طور پر پیش نہیں کرتا ہے۔ دیکھو بھائی اللہ کی طرف سے کئی حکم آئے، ایک حکم یہ، ایک حکم یہ، ایک حکم یہ طریقہ قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ ایک حکم دیتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ترغیب، کچھ وعدے، کچھ وعید، کچھ دھمکیاں اور کچھ بشارتیں۔ چنانچہ سورت کے بالکل شروع کے اندر بیان کیے گئے تھے وراثت کے مسائل، کچھ مسائل بیان کیے مگر دو مسئلے پیچھے چھوڑ دیے۔ کون دو کہیے یا ایک مسئلہ؟ کیا مسئلہ پیچھے چھوڑ دیا؟ وہاں بھائیوں کی جائیداد کا بیان ہوا، لیکن بھائی تین قسم کے ہو سکتے ہیں، جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوں، جو صرف ماں کی طرف سے ہوں، جو صرف باپ کی طرف سے ہوں۔ وہاں صرف ماں کی طرف سے جو بھائی ہوں ان کا حصہ بیان ہوا، کیونکہ ان کے رشتے کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تو حقیقی بھائیوں کا کی وراثت میں کتنا حصہ ہے، یا جو باپ کی طرف سے ان کا کتنا حصہ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو ابھی تشویش باقی تھی۔ تو لوگ یستفتون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، صحابہ پوچھتے ہیں آپ سے وراثت کے بارے میں کہ سگے بھائیوں کا حصہ نہیں آیا ابھی تک۔ قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتی اللہ فتویٰ دیتا ہے، جواب دیتا ہے، کم تم کو فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ سورت کے شروع میں آ گیا، وہ انسان جس کا باپ بھی زندہ نہ ہو اور بیٹا بھی زندہ نہ ہو۔ ان امرؤن اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے یعنی مر جائے۔ یاد رکھو قرآن پاک میں عربی زبان میں ہلاکہ کا لفظ مرنے کے لیے، وہ حادثاتی موت کے لیے نہیں ہے۔ کوئی آدمی مر جائے، کیسے طور پر بھی مر جائے، کیسا مرے؟ لیس لہ ولد جس کا آگے بیٹا نہ ہو اور والد بھی نہ ہو، ولہ اخت مگر اس کی ایک بہن ہو، تو بھائی مر گیا، ایک بہن ہے، فلاح نصف ما ترک تو اس بہن کے لیے ہے نصف آدھا ما اس جائیداد کا ترکہ جو اس نے چھوڑی، اس میں سے آدھا بہن کو مل جائے گا۔ تو باقی آدھا جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ وہ دور کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ اگر نہیں ہوں گے تو وہ بھی اسی کو مل جائے گا واپس۔ وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ بہن نہیں، وہ بھائی، اب بہن مر گئی اور بھائی بچ گیا ایک، اور وہ بہن کیسی ہے کہ اس کا باپ بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں، صرف ایک بھائی زندہ ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا تو یہ بھائی وارث بن جائے گا ہاں اپنی بہن کا، پوری کی پوری جائیداد لے لے گا۔ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ اگر نہ ہو اس بہن کا ولدن کوئی بیٹا، ولد بیٹا بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو اب ساری جائیداد کس کو مل گئی؟ بھائی کو۔ فَإِن كَانَتَا اور اگر بھائی کا انتقال ہوا اور بھائی بہنیں ہیں لیکن بہن ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں، وَإِن كَانَتَا اور اگر وہ دو ہوں، اثنتین دو ہوں بہنیں یا دو سے زیادہ ہوں، سورت کے شروع میں گزر چکا ہے، دو ہوں دو سے زیادہ ہوں، یہ انداز ہے قرآن کا۔ فَلَهُمَا تو ان دونوں کے لیے یا دو سے اگر زیادہ ہیں ان سب کے لیے الثلثان دو ثلث ہیں، دو تہائی ہے، پورے جائیداد کے 3 حصے کرو، 2 حصے ان بہنوں کو دے دو، 2 ہیں تو آدھا آدھا دے دو، زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ کو سب کو برابر برابر بانٹ کر دے دو، مما اس جائیداد میں سے ترکہ جو چھوڑی ان کے بھائیوں نے، ان بہنوں کے بھائی نے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
اور اگر ایک آدمی مرا اور اس کا باپ بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں لیکن بھائی اور بہن کئی سارے ہیں، وَإِن كَانُوا، اور اگر وہ ہوں اخوتاً بھائی، رجالن مرد بھی ونساء عورتیں بھی، کچھ بہنیں ہیں کچھ بھائی ہیں، تو اب کیا کریں؟ فرمایا اب جائیداد کو اس طرح بانٹو، فَلِلذَّكَرِ، تو جو ان میں سے مرد ہیں، مثل حظ الانثیین، ان کے لیے مثل برابر ہوگا حظ حصہ، انثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا۔ جتنی بہنیں ہیں تو بہنوں کو ایک مانو اور بھائیوں کو دو مانو، جتنا دو بہنوں کو ملتا ہے اتنا ایک بھائی کو مل جائے گا۔ یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، اس لیے کہ تاکہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔